بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو یہ 5 کام کر لو، دولت مند ہو جاؤ گے۔ کیونکہ یہ 5 کام اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ پسند ہیں، ان 5 کاموں کو کرنے والے فقیر کو بھی اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے انہی 5 کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ ایک شخص آتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا ہے کہ یا علی، میں ایک بے حد غریب شخص ہوں، لیکن آپ تو علم کے دروازے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں امیر ہو جاؤں، میں دولت مند ہو جاؤں۔ جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک فقیر کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے ایک ایسے شخص کو جس کے گھر میں روٹی نہیں ہوا کرتی تھی اس کو لوگوں میں تقسیم کرتے دیکھا ہے۔ وہ شخص دنیا کا بیکار اور ناکام ترین شخص تھا، لیکن اس کے بعد اس نے کچھ ایسا کیا کہ نہ صرف اس کی دنیا بن گئی بلکہ آخرت بھی۔ حضرت علی مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو بہت زیادہ غریب ہوا کرتے تھے، ایسا تم نے کیا کیا کیا؟ آج تم بہت زیادہ امیر ہو چکے ہو، تمہارے پاس دولت پیسہ بے تحاشا ہے۔ جس کے بعد اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ یا علی، میں 5 کام کرتا ہوں اور انہی 5 کاموں کی برکت ہے کہ آج میری زندگی بدل چکی ہے۔ آج میرے حالات یہ ہیں کہ میرے گھر میں کسی قسم کی بھی کوئی رزق دولت کی تنگی نہیں۔ پیسہ، رزق، دولت میرے گھر میں ایسے آتے ہیں جیسا کہ برسات میں بارش، اور نہ صرف پیسہ میرے گھر میں بے تحاشا آتا ہے بلکہ میرے گھر میں بہت زیادہ برکت ہے، اور میں ہر قسم کی بلاؤں اور پریشانیوں سے بھی محفوظ ہوں، اور مجھے ملنے والی تمام نعمتیں انہی 5 کاموں کی بدولت ہیں جو کہ میں کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ جو میں پہلا کام کرتا ہوں کہ میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے پرندوں کو دانا اور پانی ڈالتا ہوں۔ میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جو میں پہلا کام کرتا ہوں، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ جس گھر میں بھی پرندوں کو رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے میں جیسے ہی صبح اٹھتا ہوں میں سب سے پہلے اپنے گھر کی چھت پر چلا جاتا ہوں اور پرندوں کے لیے پانی رکھتا ہوں اور دانا بھی رکھتا ہوں، تاکہ جس پرندے کو بھوک لگی ہو وہ دانا کھا کر اپنی بھوک مٹا لے، اور جو پرندہ پیاسا ہو وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لے۔ جب بھی کوئی ایک مخلوق کسی دوسری مخلوق کی بھوک کا خیال رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بیچ بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق کے لیے احساس کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا یہ اتنا زیادہ طاقتور عمل ہے کہ جس شخص کی قسمت میں رزق اور دولت نہیں بھی لکھی ہوتی، اگر وہ بھی پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے وہ بھی دولت مند اور امیر ہو جاتا ہے۔ بے شک اس شخص کے لیے اپنے نصیب میں تو رزق اور دولت نہیں ہوتا، لیکن اس کو پرندوں کے نصیب کا رزق اور دولت ملنے لگتا ہے۔ اس شخص کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا تھا کہ میں جو دوسرا کام کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ انسان پھر جس حالت میں بھی ہو وہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ایک نعمت ہوتی ہے، جبکہ بے شکری ایک لعنت ہے جو کہ انسان کو زوال اور بربادی کی جانب لے جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کوہ طور پر جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں ایک شخص ملتا ہے۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ میں ایک بے حد غریب شخص ہوں، میرے گھر میں ہر وقت رزق، دولت اور پیسے کی تنگی رہتی ہے، 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا پاتا، 1 وقت کا کھانا کھاتا ہوں اور 1 وقت مجھے بھوکا سونا پڑتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میرے رزق میں اضافہ فرما دے، مجھے دولت مند بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی بات سن لیتے ہیں اور آگے چل دیتے ہیں
اور آگے جانے کے بعد آپ کو ایک اور شخص ملتا ہے، وہ شخص آپ سے عرض کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں، میرے گھر میں بہت زیادہ مال اور دولت جمع ہو چکی ہے کہ گھر میں مال اور دولت رکھنے تک کی جگہ باقی نہیں بچی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غریب بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی بھی بات سن لیتے ہیں، جس کے بعد آپ کوہ طور پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ یا الہی، مجھے راستے میں دو شخص ملے تھے۔ پہلے شخص کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ غریب ہے اور وہ امیر ہونا چاہتا ہے، جبکہ دوسرے شخص کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے، جبکہ اس کی خواہش تھی کہ وہ غریب ہو جائے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ کہہ رہا تھا کہ امیر ہونا چاہتا ہے، اسے کہنا میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، امیر ہو جائے گا، جبکہ وہ شخص جو کہ غریب ہونا چاہتا تھا، اس سے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، بہت جلد غریب ہو جائے گا، اس کے گھر میں فاقے آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے بعد واپس جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو راستے میں پھر سے وہی شخص مل جاتا ہے جو امیر ہونا چاہتا تھا اور اس وقت بہت زیادہ غریب تھا۔ آپ اس شخص سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں امیر کر دے گا۔ جس کے جواب میں اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کیسے کروں؟ آپ اس کی بات سننے کے بعد جیسے ہی آگے جاتے ہیں آپ کو وہ شخص بھی مل جاتا ہے جس کا کہنا تھا کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں اور غریب ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ اس شخص سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں غریب بنا دے گا۔ جس کے جواب میں اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں، اللہ نے مجھے بے تحاشا دولت اور بہت نعمتیں دی ہیں، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ میں اگر ہر وقت اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہوں تو پھر بھی اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا۔ اس مثال سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی شکر ادا کرنے والے بندوں کو محتاج نہیں کرتا اور ناشکروں کو کبھی نوازتا ہی نہیں۔ اس شخص کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا تھا جو میں تیسرا کام کرتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن میں ان کی خدمت میں کسی طور بھی کمی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اگر میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا تو میں اپنی آخرت بنا لوں گا، جبکہ باپ کی خدمت کرنا دنیا میں آپ کو کامیاب بنا دیتا ہے کہ جب باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو باپ کی گئی دعا ساتوں آسمان چیر کر سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا کسی بھی دوسری عبادت سے کم نہیں۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، ماں باپ سے ہنس کر بات کرنا عبادت ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے میں اپنے ماں باپ کی دن رات خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں چوتھا کام کرتا ہوں کہ میں جہاں تک ممکن ہو سکے غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ میرے در پر اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے کبھی بھی میں اس ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری مخلوق کے کاموں میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں گا، اور اس شخص کے کام بگڑ جائیں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کے کاموں میں خود اللہ تعالیٰ لگے ہوں، اس شخص کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا تھا کہ میں پانچواں کام یہ کرتا ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، اور فجر کی نماز تو میں کبھی بھی نہیں اور کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا ہوں، کیونکہ فجر کی نماز رزق کی نماز ہے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے پورا دن اس کو رزق ملتا رہتا ہے، لیکن جو شخص فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس دن اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی ان 5 کاموں کو کرتا رہے گا پھر چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو،
कुछ ही दिन में बादशाह बन जाएगा, उसके घर में बरकत होगी, हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, उसके बिगड़े काम बनने लगेंगे और दौलत और पैसा तो उसको इतना मिलेगा कि उसके घर दौलत और पैसा रखने की जगह तक ना बचेगी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज्क, दौलत और पैसे की तंगी से परेशान हैं या आप बहुत ज्यादा अमीर और दौलतमंद होना चाहते हैं तो इन 5 कामों को करना शुरू कर दें। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप दौलतमंद ना बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की तमाम मुसीबतों और परेशानियों को दूर फरमाए, उनके दस्तरखानों को वुसअत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में माशाअल्लाह और सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त के साथ साथ मिलता रहे। और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से 4 नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको इसका अजर मिलता रहे। जब तक ये वीडियो चलती रहेगी आपके लिखे गए नामों को लोग पढ़ते रहेंगे, आपको इसका अजर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।